بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سنی شیعہ یہ فرقے کہاں سے آئے اور مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ آخری خلیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جب خلافت سے ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی فرقہ وارانہ فتنوں سے پیدا ہونے والے ایک بڑے فتنے یعنی بدعت کے بارے میں بات کریں گے۔ شب براءت یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر اور خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیت سے یہ نجات کی رات ہے۔ اور اس رات جو ہے نا، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات جو ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں، معافیاں ملتی ہیں۔ سال کے اندر ایک دن معافی ملنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہر روز معافی ملنا۔ فیصلہ کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر رات اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اس رات جو ہے نا، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے کس طرح کی بدعتیں اسلام میں داخل کر دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح ان میں داخل ہوں گے، اور بدقسمتی سے یہ وہی دور چل رہا ہے۔ دوستوں، موجودہ اسلام کی حالت کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک لکڑی ہے کہ جس کو دیمک لگ چکی ہے اور وہ لکڑی اپنی خوبصورتی کھو چکی ہے۔ اب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے اور اس لکڑی میں سے تمام دیمک نکال جائے اور اسے دوبارہ تراش کر خوبصورت بنا جائے۔ دوستوں، یہ لکڑی اسلام ہے اور اس میں موجود دیمک وہ فتنے ہیں جو بدعتوں کی شکل میں اسلام میں موجود ہیں، اور اسلام اپنا قیمتی اور قدیم حسن کھو چکا ہے، اور اب لوگ انتظار میں ہیں امام مہدی کے کہ کب وہ آئیں اور ان بدعتوں اور فتنوں کو ختم کر کے اسلام کو دوبارہ اپنے مقام تک پہنچائیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اس کو بے شک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو۔ وہ یہ کہ اس رات کے لیے کسی بھی حدیث سے صحیح سے اور صحابہ کرام کے آثار میں سے کسی اثر سے یا تابعین اتباع و تابعین اور سلف صالحین میں سے کسی کے اثر سے خاص قسم کی کوئی ایک نماز جس کی اتنی رکعتیں ہوں اور ہر رکعت میں اتنی بار کوئی سورت پڑھی جائے اور اس کی یہ ہے تو ایسی کوئی متعین اور مخصوص طرز کی نماز منقول نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت کو 10 صحابہ نے روایت کیا، جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ جی دوستوں، تو کیا ہے شب برات؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب اس کی کوئی حقیقت موجود ہی نہیں تو ہم کیوں صرف شب برات اور مختلف قسم کی بدعات اور فتنوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں؟ ہم نے کبھی ان کے باہر سوچا ہی نہیں۔ جب ان ضعیف حدیثوں کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا تو پھر ان ضعیف حدیثوں کے بارے میں جو علماء کی رائے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جب بہت زیادہ ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، یعنی ایک ایسا درجہ اختیار کر لیتی ہیں کہ ان کی فضیلت کو بھی مانا جاتا ہے اور ان کا بھی احادیث میں کوئی مقام ہوتا ہے۔ دوستوں، یہاں مجھے کیوبا کے صدر فیدل کاسترو کے دوست کی ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ آخرکار وہ سچ کی شکل لے لے۔ اسی طرح ہمارے تمام علماء جو ضعیف حدیثیں ہیں ان پر ہی بحث کر کے فتنوں کو مزید ہوا دیتے ہیں۔ شب برات ویسے بھی دین میں کوئی ایسی رات نہیں۔ اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہیں، پہلا عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر۔ اسلام میں صرف ایک ہی رات کی قدر و منزلت ہے اور وہ ہے لیلۃ القدر کی رات، جس کے بارے میں ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ دوستو، چلیے سمجھتے ہیں شب برات کی رات کیسے شروع ہوتی ہے۔ پہلے مسجدوں میں چندہ لیا جاتا ہے محفل کے قیام کے لیے، پھر ذکر اذکار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان جایا جاتا ہے، پھر صلاۃ تسبیح پڑھی جاتی ہے جو تقریباً رات کے 1 بجے ہوتی ہے، اور اتفاقاً میرے ساتھ بھی ایسا 2-3 دفعہ ہوا ہے جب میری عمر بہت کم تھی۔ اسی طرح پہلے آتش بازی بھی ہوتی تھی اور بالکل اسے ایک تہوار کی طرح منایا جاتا تھا، لیکن اب بہت کم ہوتی ہے۔
امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی صحیح بخاری کے جو آثر ہیں ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کمنٹس کیے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کمنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے۔ اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی، لیکن دوستوں، ماہ شعبان کی قدر ایسے ہی ہے جیسے دنوں میں جمعرات کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ جمعرات سے آگے والا دن جمعے کا ہوتا ہے، رات کو ہی جمعے کی تیاریاں کرنا سنت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنے کے لیے شعبان کے مہینے میں ہی تیاری کرنا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنا بھی ایک سنت ہے۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 کو ہر ماہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے زیادہ مشہور جو روایت ہے شب برات کے حوالے سے، ان مولوی حضرات نے ان کو ایک نیا رخ دیکھ کر ایک فتنے کی طرف موڑ دیا اور ایک بدعت بنا دی، جو آج سب کانٹیننٹ پاکستان اور ہندوستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے، وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی روایت۔ دوستو، شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا، روزے رکھنے کی تو فضیلت موجود ہے، مگر نفلی عبادات کرنا اور قبرستان جانا اور چراغاں کرنا یہ کسی بھی جگہ نہیں لکھا، یہ سب کچھ بدعات ہیں۔ تو ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اس سے اویئر کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم انسان ہیں، ہمیں جو کچھ فرض کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ہمیں نہ اس سے کم کرنا ہے نہ اس سے زیادہ۔ دوستو، کسی بھی قسم کی روایات میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہمیں اس رات عبادات کرنی چاہیے اور ذکر اذکار کرنا چاہیے اور رات جاگنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھیں جن کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ دوستو، آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا را خود کو ان نئی بدعتوں اور فتنوں سے بچائیں اور خود میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ بعض قاری، میں نام نہیں لیتا، وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں اور احادیث کے علم سے بھی آشنا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہمارا مسلمانوں کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر آپ اس سے دور رہیں گے تو دنیا میں جتنے بھی کامیاب ہو جائیں، آخر کار آپ کی زندگی کا اسی کی وجہ سے فیصلہ ہوگا کہ آپ نے ساری زندگی کیسے اعمال کیے، اور مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم پر فرض ہے ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔